قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں بے شمار قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تباہی و بربادی کے واقعات موجود ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی قومیں اس دنیا میں آئیں اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئیں۔ اس مقدس کتاب کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ جانے کیسی کیسی نامور قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب تباہ و برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور کتنے ہی ایسے نافرمان بادشاہ اور فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو ہی مٹا دیا اور ثابت کر دیا کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوستوں، امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی سزا اس دنیا کے اندر اس طرح دی جاتی تھی کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی امتوں کے گناہ گار کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا، یا پھر ان کے گناہوں کو ایک تحریر کی صورت میں ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ صرف امت محمدیہ کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ اپنی محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کے عیب کو چھپائے ہوئے ہے اور ان کی شکلوں کو مسخ نہیں فرماتا، اور ان کے گناہوں کے سبب ان کی شکلیں مسخ نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستوں، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ایک ایسی قوم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کیا اور اللہ کی نافرمان ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کا کیا حشر کیا اور ان کی شکلوں کو کس طرح مسخ کر دیا، اور اس قوم کے لوگوں کو بندر اور سور کس طرح بنایا، اور پھر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو کر کس قدر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پیارے دوستوں، اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بے شک تیرے رب اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کار لوگوں کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کے لیے دردناک عذابات بھی تیار کر رکھے ہیں۔ انہی عذابوں میں سے ایک عذاب اس قوم پر بھی نازل ہوا، جس قوم کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب سبت کے نام سے ملتا ہے۔ پیارے دوستوں، یوم سبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے، اور اصحاب سبت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا اور جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پیارے دوستوں، اصحاب سبت کا تعلق بنی اسرائیل یہود سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور 2600 قبل مسیح ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ نافرمان قوم یہودیوں میں سے تھی، اور ان کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن خاص عبادت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یعنی 1800 قبل مسیح میں یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اصرار کیا کہ ان کی عبادت کے لیے جمعے کی بجائے ہفتے کا دن مقرر کیا جائے، جس دن وہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی یہ بات سن کر ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ اس طرح جب یہ قوم کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ان کے لیے جمعہ کی بجائے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن مقدس مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، چونکہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہفتے کے دن میں عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کرنا ناجائز تھا، یعنی یہ لوگ باقی 6 دن اپنے کام کاج اور کاروبار میں گزارتے اور ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اس قوم کا زیادہ تر گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اصحاب سبت کی قوم بحر احمر یعنی ریڈ سی اور کوہ طور پہاڑ کے درمیان ایک بستی تھی جس کو ایلا کہا جاتا تھا۔ اصحاب سبت کی قوم اسی بستی میں آباد تھی۔ یہ بستی اس مقام پر واقع تھی جہاں پر آج کل اسرائیل کی بندرگاہ ایلاک موجود ہے، اور اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ یعنی بنی اسرائیل کے زمانہ عروج میں یہ جگہ بہت بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں مچھلیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بہت عروج پر تھا۔ ایلا نامی بستی میں رہنے والے لوگوں کا گزر اوقات مچھلیوں کے شکار پر ہوتا تھا، چنانچہ یہ لوگ پورے 6 دن مچھلیوں کا شکار کرتے
اور ہفتے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ اللہ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونے لگے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانا چاہا۔ چنانچہ ہفتے کا دن جو کہ یہودیوں نے خود اپنے لیے عبادت کے لیے مقرر کروایا تھا، اس دن مچھلیوں کے شکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر کے کنارے بہت زیادہ آتی اور اچھل کود کرتی، اور باقی 6 دنوں میں مچھلیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ اب یہ قوم جس کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا، اب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش یہ رکھی کہ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں کنارے پر بہت زیادہ آتی اور باقی دنوں میں مچھلیاں دور سمندر میں چلی جاتی، جس کی وجہ سے یہ لوگ مچھلیوں کا شکار نہ کر پاتے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اصحاب سبت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جس قوم کو میں نے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، کیا یہ قوم میری فرما برداری کرتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد یہ لوگ کچھ تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر آخر یہ لوگ تنگ آ گئے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن شیطان ان لوگوں کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو یہ ہیلا بتانے لگا کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہفتے کے دن شکار بھی کر لو اور تم اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بھی بچ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو میری بات ماننی پڑے گی۔ شیطان کی یہ بات سن کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ ہمیں ایسا کیا کرنا پڑے گا۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے گڑھوں کو کھود دو اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان گڑھوں میں ڈال دو۔ اس طرح جب ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پر آئیں گی تو ان نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں قید ہو جائیں گی۔ اس طرح جب یہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جائیں تو ان کے منہ بند کر دینا اور اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ اس طرح تم لوگ ہفتے کے دن شکار سے بھی بچ جاؤ گے اور بہت ساری مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ چنانچہ شیطان کا یہ مشورہ اصحاب سبت کو بہت پسند آیا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نافرمان قوم نے سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے گڑھوں کو کھود دیا اور سمندر سے نالیوں کو نکال کر ان گڑھوں میں ڈال دیا۔ اس طرح ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ان گڑھوں میں قید ہو جاتی، جن کا یہ لوگ اتوار والے دن شکار کر لیتے۔ یہ نافرمان لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ در حقیقت یہ لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی اصل روح کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ باقی 6 دن شکار کر لو، ہفتے کے دن اللہ کی عبادت میں گزارو۔ دوستوں، جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ایلا نامی بستی میں رہنے والے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان 3 گروہوں میں سے ایک گروہ وہ تھا جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتا اور ہفتے والے دن شکار کرتا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کرتا اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو صرف خاموش رہا۔ یہ لوگ نہ تو ان لوگوں کو اس برائی سے منع کرتے اور نہ ہی ان کو برائی کرنے کا حکم دیتے، بلکہ خاموش رہتے۔ بلکہ یہ لوگ ان لوگوں کو بھی منع کرتے تھے جو اس نافرمان قوم کو سمجھاتی تھی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ایسے نافرمان لوگوں کو سمجھانے کا کیا فائدہ جو اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس طرح جب یہ لوگ سمجھانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو اس بستی میں رہنے والے فرمانبردار لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس طرح یہ بستی اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دیوار کے ایک طرف وہ لوگ رہنے لگے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور دیوار کی دوسری طرف وہ لوگ رہنے لگے جو اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ اس طرح اس فرمانبردار لوگوں نے ان نافرمانوں سے خود کو جدا کر لیا۔ اللہ کا عذاب کہیں ہم پر نہ نازل ہو جائے، وہ یہ سوچنے لگے۔ پیارے دوستوں، جب یہ نافرمان لوگ قابل ہدایت نہ رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر نازل ہو گیا، اور اللہ نے اس قوم کے تمام نافرمان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اس طرح جب یہ لوگ بندر اور سور بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقار کو دیکھتے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے،
اور ان کے سامنے چیخو پکار کرتے۔ ان نافرمانوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کے عزیز و اقار ان سے کہتے کہ ہم نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کیا تھا کہ تم لوگ اس گناہ سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ نافرمان بول تو نہیں سکتے تھے، بلکہ یہ ان کی باتیں سن کر آنسو بہاتے اور ان کے سامنے سر ہلاتے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ کا یہ دردناک عذاب ہم پر نازل ہوا اور ہم کو انسانوں سے بندر اور سور بنا دیا گیا۔ پیارے دوستوں، بندر بننے والے لوگ بالآخر 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرتناک موت دے دی اور ان لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔